تھی. خیر بڑے لوگ جو بھی کرے اچھا ہی کرے, میں ان کی خلاف نہیں جاؤں گا, مگر کرے وہ. ہاں پوچھو کیا کرے مول صاحب؟ منجے بٹھائے, دیکھو منجے 5 دن کے منجے. کئی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہنسو کو تم لوگ, 5 دن کے منجے بیٹھے. ارے بھائی کیسا بیٹھتے بھائی منجے؟ دولہے کو لے رہے ہیں ہلدی رگڑ رہے ہیں, عورتوں کو لے رہے ہیں ہلدیاں رگڑ رہے ہیں, منہوں کو رگڑ رہے ہیں, پیروں کو رگڑ رہے ہیں, کمر کو رگڑ رہے ہیں. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ عجیب و غریب رسم ہے یہ. وہ ہلدی اچھی چیز ہے, ہلدی بری چیز نہیں ہے. کووڈ آیا تو لوگوں کو ہلدی کی اہمیت معلوم ہوئی. ہلدی اچھی چیز ہے, کھائے تو بھی اچھی ہے, رگڑ لیے تو بھی اچھی ہے. رگڑ لیے تو یہ جسم کے اوپر کے جو خارش وغیرہ, یہ جو جسم کی بیماریاں دور ہوتے, اور ہلدی لگا تو آدمی گورا بھی دکھتا کہتے. ہاں جی, اس لیے وہ 3-4 دن ڈال کے رگڑتے رہتے, گوری دکھنا شادی کے دن بول کے. پہلے بیوٹی پارلر نہیں تھے نا. ہاں یہ بڑے لوگوں کے بہت حکمت کی چیزیں, یہاں پر ان کے خلاف نہیں جا سکتے نا. بہت سوچ سمجھ کے پلان کر کے کرو سے ہو, کیونکہ اس دن بچی کو دیکھنے, دلہن کو دیکھنے پورے خاندان والے, قبیلے والے, گاؤں والے, شہر والے پورے آتے. تو اس دن بچی اچھی دکھنا, دلہن کے جیسی دکھنا. 4 دن پہلے سے اس کو ہلدی لگاتے تھے, تو وہ دلہن کے حد تک اچھا تھا. اس کے بعد کیا کرے, دولہے کو بھی بٹھا کے شروع کر دیے. تو یہ اب بیوٹی پارلر کا دور آ گیا. اب ہمارے بچے روزانہ لے رہے ہیں ہینڈ واش, پٹھا لے رہا, گارنیئر لپٹ رہا. لپٹے تو بھی گورا نہیں ہو رہا, انہیں اوریجنل کالا ہے, خاندانی رنگ ہے, رگڑے تو نہیں جا رہا. اب ہلدیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بیکار ہوگا بہت. اب اور آج کے زمانے میں ہلدی لگانے کے 5 دن, 7 چک کا 1 6 دن, نکاح خانی کا 1 7 8, ولیمے کا 8 دن. کون نکالتا بھائی 8 دن؟ کس کا نہیں ہے اتنا ٹائم؟ بولو آپ. 8 دن جانا آنا, دینا پلانا, کھلانا پلانا. بہت سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے بولے تو کریں گے. پورا خاندان کہاں سے کریں گے 8 دن لگانا شادی کے واسطے؟ اتنی بزی لائف جاری. 1 دن بھی اگر نکاح خانی کو نکال دے تو بہت بڑی بات ہے. 2 دن ولیمے کے واسطے نکال دے تو بہت بڑی بات ہے. اچھا بازو والے مولانا لوگ ایک نئی مہم شروع کرے, 1 ہی دن میں نکاح کر دو, ولیمہ کر دو. ارے میں بولا یہ کیا رہے ظلم, بہت ظلم ہے بھئی, ایسا نہیں کرنا. اتنا بھی ٹو مچ نہیں کر دینا. 1 ہی دن میں کر دو, خرچہ کم ہوتا, خرچہ کم ہوتا. ارے کیا بات ہے, خرچہ کم ہونا ہے تو کچھ تو بھی دوسرے چیزیں سوچیں گے. 1 ہی دن میں کھاؤ بھی, کھجاؤ بھی, سو جاؤ بھی, اٹھو بھی, بولے تو کیسا ہوتا بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا. غلط باتیں ہیں, سو بالکل بیکار باتیں ہیں. یہ شادی کو جو ہے مردہ خانہ بنا دے رہے ہیں لوگ. یہ خوشی کے دن ہے, شادی بولتے خوشی کو, شاد مانی ہے وہ خوشی. تو خوشی آج آئی تو رہنا 1-2 دن ٹکے ہونے, صبح ہوئی شام میں ختم, جاؤ ہو گیا, جاؤ ولیمہ بھی ہوگا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہونا, ایسا نہیں کرنا. خوشی کے دن ہے, تم نہ کہو خوش, ان دونوں کو تو خوش ہونے دو. عجیب مہمہ چلاتے ہمارے لوگ. بھی کیسا سوچتے, بیٹھ کے نئے پوائنٹا نکالتے پٹھے. صبح میں شادی, شام میں ولیمہ, لیو گمت. ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ اتنا بھی کیا ٹو مچ ہے بولو آپ. یہ سب بیکار باتیں ہیں, ایسا نہیں کرنا. شادی کی خوشیوں کو رہنے دیجیے. فضول خرچی سے بچیے, برائیوں سے بچیے, گناہ سے بچیے, گندے کام سے بچیے. جتنا ہو سکتا ہے اس کام کو اچھے سے اچھے انداز میں, کیونکہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم اس نبی کی سنت والے عمل میں شیطانی طریقے کو داخل نہیں کریں گے, شیطانی طریقے کو داخل نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکتا ہے نیکی کے ساتھ, خیر کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم ان امور کو انجام دیں گے. اب یہ سب ہو گئے بات. پھر ایک بات بولتا ہوں, ہمارے پاس کیا ہو رہا, شادی کی بات آئی تو فضول خرچی یاد آ رہی لوگوں کو نہیں, اور خود جو ہے بڑے بڑے گاڑیاں لے کے پھر نہیں. کتنے کی ہے 40 لاکھ. اما کئی کو لیا, اتنی مہنگی گاڑی 20 لاکھ میں بھی آتی تھی نہیں. اپنے معاملوں میں سب خرچہ ہو رہا, زبردست گھراں بن رہے ہیں, زبردست ٹائلز ڈال رہے ہیں گھر کے اندر. ایسا کون سا ٹائل ہے یہاں؟ اٹیلین ٹائلز ہے مولانا. او ماشاءاللہ. کیسا فٹ ہے؟ 750 روپے فٹ. 750 روپے فٹ پورے گھر کے اندر ڈالا تو 4 لاکھ روپے کا خالی ٹائل ہوا. خالی 4 لاکھ روپے کا ٹائل ڈال رہا بھائی. پورے گھر کو اس کو دیکھ لیے جا کے تو کم سے کم وہ گھر 4 کروڑ کا ہے. یہاں پہ کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا فضول خرچی ہے, یہاں کوئی بھی نہیں بول رہے. تو فضول خرچی کو خالی شادی کے موقع پہ ہی مت سوچو, ہر جگہ فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرمایا شادی والی فضول خرچی سے اللہ ناراض ہوتا ہے, دوسری فضول خرچیوں کو اللہ نظر انداز کرتا ہے. نہیں فرمایا. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین,
فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو لہذا جہاں جہاں فضول خرچی ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی اضافی خرچہ ہو رہا ہے، ہر وہ خرچے کی جگہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. شادی والی خرچے ہو، دوستانہ میں خرچے ہو، ذاتی زندگی میں فضول خرچی ہو، میل ملاپ میں فضول خرچی ہو، تعلقات میں فضول خرچی ہو، معاملے داریوں میں فضول خرچی ہو، ہر جگہ ہم اس فضول خرچی سے بچ کر سمجھ رہے ہیں. بھائی آپ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سنت کو میری سنت نہیں کہا. آپ نماز میں 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت میری سنت ہے، نہیں بولے سرکار. آپ ٹوپی پہن رہے ہیں، امامہ بن رہے ہیں، اسلامی لباس پہن رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے، مگر حضور نے خاص طور پر اس کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کروایا کہ یہ میری سنت ہے. غور کیجئے گا، راستے سے جاتے جاتے کانٹی پتھر ہٹا دینا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، مگر حضور نے اس کا تعارف میری سنت ہے کہہ کر نہیں کروایا. لیکن جب بات نکاح کی آتی ہے، ہر سنت کی طرح نکاح کرنا بھی ایک سنت ہے، مگر مدینے والے آقا اس سنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں خبردار میرے امتیوں، یہ میری سنت ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. حضور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں میری سنت ہے کیونکہ آمنہ کا لال جانتا تھا میری سنت کا مذاق بنایا جائے گا، میری سنت کے ساتھ گھنونی حرکتیں کی جائے گی، میری سنت کو عذاب بنا دیا جائے گا، میری سنت کے نام پہ اختلافات ہوں گے، میری سنت کے نام پہ غریبوں کے گلے گھونٹے جائیں گے، میری سنت کو بیچ میں رکھ کر امیر اپنے شوق کرے گا، رئیس گناہ کرے گا، پیسے والے گندے کام کریں گے. اس لیے پیارے مصطفیٰ نے کہا غریبوں تم بھی سن لو، امیروں تم بھی سن لو، ناچنے گانے والوں تم بھی سن لو، فضول خرچی کرنے والوں تم بھی سن لو کہ یہ کسی اور کا عمل نہیں، یہ میری سنت مدینے والے مصطفیٰ کا عمل. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم نبی کے سنت والے عمل میں اپنی شیطانی خواہشات کو اس میں داخل کر دیں، اپنے ہوس کو، اپنے نفس کو اس میں داخل کریں، بلکہ سنت رسول کے مطابق آپ جو ہے نکاح کریں. یعنی کہ اس نکاح میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیجئے، آپ کے پورے ملنے جلنے والوں کو، خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو دعوت دیجئے. آپ کی دعوت میں بہت لوگ آنا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے، اچھے سے اچھے گھر میں رشتہ کیجئے، مگر خدارا کوئی ایسا عمل مت کریے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہو. جیسے ناچنا، گانا، بجانا، پٹاخے پھوڑنا، اور جو ہے آرکسٹرا کو بلانا، یا پھر جو ہے ناچنے والوں کو، گانے والوں کو دعوت دینا. یہاں تو ہمارے پاس شہر میں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے، بعض لوگ اپنی دعوتوں میں، اپنے فنکشنز میں ممبئی سے جو ہے ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو بلا کر اپنی دعوتیں کی تقریب تکمیل کر رہے ہیں. خدارا میرے پیارے بھائیوں ایسا کام مت کریے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے. ایسی شادیوں پر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی شادی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن جب اولاد آتی ہے تو وہ اولاد کوئی متقی، پرہیزگار جو ہے نہیں ہوتی. دیکھو شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں شادی؟ ہمارے کئی لوگ شادی کر لیے، زندگی بھی گزار لیں، مگر شادی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے شادی کیوں کرتے ہیں. شادی کا مقصد ہے ایک کامیاب زندگی ہونا، شادی کا مقصد ہے گناہ سے بچنا، شادی کا مقصد ہے اولاد کا ہونا. اگر شادی نہیں کریں گے گناہ ہوں گا. کیا گناہ ہوں گا؟ زنا عام ہو جائیں گا. شادی نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھیں گا. اولاد کا ہونا، امت میں اضافہ ہونا، اولاد کا ہونا. پھر اس کے بعد شادی کا تیسرا مقصد ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، کامیاب زندگی گزارنا. انسان اگر اکیلا ہے تو آپ دیکھیے اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے.
اس کے کپڑے کون دھونا، ایک سوال پیدا ہوتا، اس کے لیے کھانا کون پکانا، ایک سوال پیدا ہوتا، اس کا خیال کون کرنا، ایک سوال پیدا ہوتا، بیمار ہو گیا اس کی جو ہے تیمارداری، اس کی خدمت کون کرنا، بہن کتنا بول کے کریں گی، اماں کیا بول کے کریں گی، بیٹی تو ہے نہیں، تو پھر اب ہوں گا کیا؟ تو اسی لیے کہا گیا کامیاب زندگی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ تو بیوی ہوتی ہے تو انسان کا پورا خیال کرتی ہے، اس کے کھانے سے لے کر، اس کے کپڑے سے لے کر، اس کی خواہشات سے لے کر، اس کے گھر بار سے لے کر ہر کام اس کا پورا انجام دیتی ہے۔ اسی لیے کامیاب زندگی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ مگر میرے پیارے بھائی، ان چیزوں کے لیے انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کو بالکل شریعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے آسان سے آسان کریں، فضول خرچیوں سے اجتناب کریں۔ ایک رسم اور بھی جو ہے ہمارے پاس چلتی ہے، بہت پرانی ہے، وہ کون لائے، کئی کو لائے، کیا وجہ